السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی ٹیکنیکل لیکن بہت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، ایجنٹ لائف سائیکل ہکس۔ یہ ساری معلومات ہم نے اوپن اے آئی کی جو ایجنٹس پائتھون لائبریری ہے اس کی دستاویزات سے لی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ موضوع آج کل اے آئی ایجنٹس بنانے والوں کے لیے کافی اہم ہوتا جا رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہکس آخر ہیں کیا چیز، اور یہ جو اے آئی اسسٹنٹس وغیرہ بن رہے ہیں ان کو بنانے میں، ان کو کنٹرول کرنے میں یہ اتنے ضروری کیوں ہیں۔ ذرا ایسے سوچیں کہ آپ کا ایک اے آئی ایجنٹ ہے، وہ خود کام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کے کام کے بیچ میں کچھ خاص پوائنٹس پر جھانک سکیں، دیکھ سکیں کہ کیا چل رہا ہے، ہاں، اور صرف دیکھیں نہیں بلکہ اگر ضرورت ہو تو اس کے ایکشن کو بدل بھی سکیں۔ یہ ہکس یہی کام کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہ ہکس بالکل یہی صلاحیت دیتے ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائف سائیکل ہکس آسان زبان میں سمجھیں تو یہ ایک سافٹ ویئر ایجنٹ کی جو پوری زندگی ہوتی ہے، مطلب جب سے وہ شروع ہوتا ہے، کام کرتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اس دوران مختلف مرحلوں پر کچھ خاص چیک پوائنٹس ہیں، یا کہہ لیں ایونٹ ہینڈلرز۔ اچھا، چیک پوائنٹس؟ جی، جیسے ہی ایجنٹ کسی خاص سٹیج پر پہنچتا ہے، مان لیں کہ وہ ابھی شروع ہوا ہے یا کوئی ٹول جیسے ویب سرچ استعمال کرنے لگا ہے یا بس اپنا کام ختم کرنے والا ہے، تو اس سٹیج سے جڑا ہوا جو ہک ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ چل پڑتا ہے۔ اوہ، تو یہ صرف سگنل نہیں ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں، صرف سگنل نہیں، یہی تو اصل مزے کی بات ہے۔ یہ ہکس ڈیولپرز کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایجنٹ کے نارمل کام کے بیچ میں اپنا کوڈ اپنی مرضی کی لاجک ڈال سکیں۔ اچھا، مطلب ہم اپنا فنکشن لکھ کر اس میں لگا سکتے ہیں؟ بالکل، اس سے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو ایجنٹ کا کام زیادہ شفاف، مطلب ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، ڈیولپر کو ایجنٹ پر زبردست کنٹرول مل جاتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایجنٹ کے اندرونی سسٹم تک پہنچنے کا ایک منظم راستہ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی پاورفل لگ رہا ہے۔ آپ ان ہکس کو سمجھیں کہ جیسے ایجنٹ کے سفر میں مختلف جگہوں پر چیک پوائنٹس لگے ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ صحیح، ایک طرح کے سینسرز یا مائکروفونز کہہ لیں۔ ہاں بالکل، خاص طور پر ہم دو اہم اقسام پر بات کریں گے، رن ہکس اور ایجنٹ ہکس۔ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں اور ایجنٹ کے چلنے کے دوران کیسے کام آتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں، ایجنٹ جب کام کرتے ہیں نا، خاص طور پر پیچیدہ کام، تو وہ اکثر ایک بلیک باکس کی طرح لگتے ہیں۔ ہمیں نتیجہ تو مل جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کیسے۔ صحیح۔ تو یہ ہکس جو ہیں وہ اسی بلیک باکس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھولنے جیسا ہے۔ ان واقعات کو سمجھنا صرف ڈی بگنگ یا مانیٹرنگ کے لیے ہی ضروری نہیں، اچھا، بلکہ یہ ہمیں ایجنٹ کے رویے کو بہتر بنانے یا آپ کہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ ٹھیک۔ جیسا کہ آپ نے کہا، دو بنیادی تصورات ہیں: رن ہکس جو پورے ایجنٹ رن یعنی شروع سے آخر تک تمام سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں، یعنی وسیع پیمانے پر۔ جی بالکل، اور دوسرے ہیں ایجنٹ ہکس جو کسی ایک مخصوص ایجنٹ کی کارکردگی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ان کا فرق بنیادی طور پر ان کے دائرہ کار یا سکوپ کا ہے۔ ایک پوری تصویر دکھاتا ہے، دوسرا کسی خاص حصے پر زوم ان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بلیک باکس میں کھڑکیاں والی بات مجھے اچھی لگی۔ تو آئیے رن ہکس سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ پورے رن پر نظر رکھتا ہے، جی، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا ہمیں ہر ممکنہ واقعے کے لیے پہلے سے کوڈ لکھنا پڑتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ، ایک بیس کلاس فراہم کی گئی ہے جسے رن ہکس بیس کہتے ہیں۔ رن ہکس بیس، ٹھیک ہے، جی۔ یہ ایک طرح کا ٹیمپلیٹ ہے جس میں پہلے سے کچھ میتھڈز یا فنکشنز کی جگہ بنی ہوئی ہیں جو ایجنٹ لائف سائیکل کے اہم واقعات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اچھا، تو ڈیولپرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اس رن ہکس بیس کلاس کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کے مطابق صرف ان میتھڈز کو اووررائیڈ کرتے ہیں جن میں ان کی دلچسپی ہو۔ اچھا، اووررائیڈ کرنا۔ جی، یعنی پہلے سے موجود فنکشن کی جگہ اپنا فنکشن ڈال دینا۔ بالکل، آپ بنیادی کلاس کے فنکشن کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں، صرف ان کے لیے جنہیں آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ میتھڈز زیادہ تر ایسنک یعنی اے سنکرونس ہوتے ہیں۔ کہ اگر آپ ان ہکس کے اندر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں وقت لگ سکتا ہے، جیسے مان لیں آپ کسی ڈیٹا بیس میں لاگنگ کر رہے ہیں یا نیٹ ورک پر کوئی اطلاع بھیج رہے ہیں، جی،
तो वो काम पस मंजर में होता रहेगा और एजेंट के मरकजी काम को रोकेगा नहीं, वो ब्लॉक नहीं करेगा। ओह, ये तो बहुत अहम है। यानी निगरानी का अमल खुद एजेंट की रफ्तार को सुस्त नहीं करेगा। बिल्कुल, कारकर्दगी के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तो मुफीद है। तो कौन से अहम वाकयात हैं जिनके लिए रन हुक्स में ये जगह बनी हुई हैं? कई अहम वाकयात हैं। सबसे पहले तो एजेंट्स के शुरू और खत्म होने के वाकयात हैं। ऑन एजेंट स्टार्ट। जी, जी। ये उस वक्त कॉल होता है जब भी रन के दौरान कोई एजेंट अपना काम शुरू करता है। तो इसका क्या फायदा हो सकता है? शुरू होते ही क्या चेक करना है? देखिए, कई फायदे हैं। एक तो आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि एजेंट कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। लॉगिंग के लिए? हाँ, लॉगिंग के लिए बेहतरीन है। या हो सकता है आपको एजेंट के काम शुरू करने से पहले कुछ सेटिंग्स करनी हो, कोई वेरिएबल सेट करना हो, वो आप इस हुक में कर सकते हैं। ठीक है। और डिबगिंग में भी बहुत मदद मिलती है। अगर एजेंट शुरू ही नहीं हो पा रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हुक चला ही नहीं, मसला शुरू में ही है। समझ गया। मतलब एक तरह से काम शुरू करने का मुहूर्त हो गया ये है। अच्छा, ये खास तौर पर मल्टी एजेंट सिस्टम्स में कारआमद है, जहां मुख्तलिफ एजेंट्स बारी बारी काम करते हैं। अच्छा। ये हमें बताता है कि कौन सा एजेंट कब फाल हुआ और किस सियाक व सबाक कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर एक ही रन में समझें 5 एजेंट हैं, तो ये 5 बार कॉल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। या अगर कोई एजेंट अपना काम मुकम्मल करके बाद में दोबारा फाल होता है, तो भी कॉल हो सकता है। ठीक है। एजेंट ने काम शुरू किया, टूल्स इस्तेमाल किए, मॉडल से बात की, अब आखिर में जब वो अपना काम खत्म कर लेता है, तब क्या उस वक्त भी कोई इख्तितामी हुक होता है? जी हाँ, इसका आप कहें मुतजाद है ऑन एजेंट एंड। ऑन एजेंट एंड? जी, ये तब कॉल होता है जब कोई एजेंट अपना खत्मी नतीजा आउटपुट देकर अपना काम मुकम्मल कर लेता है। अच्छा। तो आपको पता चल जाता है कि एक एजेंट ने कब शुरू किया, कब खत्म किया और क्या नतीजा दिया। ये तो बुनियादी लाइफ साइकिल हो गया। अब आजकल एजेंट्स का एक बड़ा काम तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs से बात करना होता है। क्या इसके लिए भी हुक्स हैं? यकीनन, ये बहुत अहम हिस्सा है। ऑन LLM स्टार्ट उस वक्त फाइल होता है जब एजेंट LLM को कॉल करने ही वाला होता है। बिल्कुल कॉल करने से पहले? जी, और इसकी खास बात यह है कि ये हमें ना सिर्फ ये बताता है कि कॉल होने वाली है, बल्कि ये भी कि LLM को क्या भेजा जा रहा है, यानी सिस्टम प्रॉम्प्ट और असल इनपुट क्या है। ओह वाह! ये समझने के लिए कि एजेंट LLM से क्या पूछ रहा है, ये बेहद कीमती है। यानी हम बिल्कुल देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या बन रहा है। ये तो डिबगिंग के लिए जबरदस्त चीज है। और जवाब आने पर ऑन LLM कॉल होता है। ऑन LLM? जी, ये हमें LLM का मौसूल होने वाला जवाब रिस्पॉन्स फराहम करता है। तो आपके पास LLM के साथ पूरी बातचीत का रिकॉर्ड आ जाता है, क्या पूछा गया और क्या जवाब मिला। जबरदस्त। फर्ज करें आपका एजेंट कोई अजीब जवाब दे रहा है, आप इन हुक से फौरन देख सकते हैं कि क्या उसने LLM से गलत सवाल पूछा था या शायद LLM ने गैर मुतवक्के जवाब दिया था। ये तो मसला पकड़ने में बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा, LLMs के अलावा एजेंट्स अक्सर टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे वेब सर्च करना या कोई कैलकुलेशन करना वगैरह। क्या टूल के इस्तेमाल को भी ट्रैक किया जा सकता है? जी हाँ, इसके लिए ऑन टूल स्टार्ट और ऑन टूल एंड है। ऑन टूल स्टार्ट? जी, ये तब कॉल होता है जब एजेंट किसी टूल का इस्तेमाल शुरू करता है। ठीक है। खास तौर पर जब वो बाहर की दुनिया से, मतलब इंटरनेट या दूसरे टूल से बात करते हैं। ये तो अहम होगा ना? ये बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया है। और जी हाँ, ऐसे कामों के लिए तो हुक्स लाजमी होते हैं। आजकल के एजेंट्स तो बड़े काम करते हैं। वो वेब से चीजें ढूंढते हैं, कोड लिखते हैं, दूसरी ऐप से जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। आजकल के एजेंट्स की असल ताकत ही यही है कि वो सिर्फ अपने अंदर की मालूमात पर नहीं रहते, वो बाहर के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे सर्च इंजन हो गया। बिल्कुल, सर्च इंजन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, किसी कंपनी का अपना डेटाबेस हो गया या कोई भी बैरूनी API। लेकिन यहीं तो थोड़ा डर भी लगता है ना? अगर एजेंट को खुली छुट्टी दे दें कि जाओ भाई, जो मर्जी टूल इस्तेमाल करो। हाँ, वो गलत मालूमात ला सकता है या कोई ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर ले जो नहीं करना चाहिए, पैसों वाला API चला दे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खतरा तो है, और यहीं ऑन टूल स्टार्ट और हुक की अहमियत सामने आती है। अच्छा, कैसे? ये हुक डेवलपर को एक कंट्रोल पॉइंट देता है। वो देख सकता है कि एजेंट कौन सा टूल इस्तेमाल करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है। ओके। अब डेवलपर इस हुक में अपना कोड डालकर कई फैसले कर सकता है, जैसे
کیا ایجنٹ کو یہ ٹول استعمال کرنے کی اجازت ہے بھی یا نہیں؟ اچھا، روک سکتا ہے مطلب؟ جی ہاں، بالکل روک سکتا ہے، یا یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایجنٹ جو ڈیٹا ٹول کو بھیج رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی حساس معلومات تو نہیں جا رہی۔ یا ہو سکتا ہے آپ چاہیں کہ جب بھی کوئی خاص ٹول استعمال ہو تو پہلے صارف سے پوچھا جائے کیا میں یہ ویب سرچ کر لوں؟ یہ تو بہت مفید ہے، یعنی ایک طرح سے یہ سیکیورٹی گارڈ بن گیا، یا کم از کم ایک کیمرہ جو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ اسے ایسے ہی سمجھ سکتی ہیں۔ یہ نگرانی، مانیٹرنگ اور حفاظتی اقدامات یعنی سیفٹی میجرز کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ تو ہم پالیسیاں بنا سکتے ہیں کہ تم دن میں صرف 10 بار سرچ کر سکتے ہو، یا اس والی اے پی آئی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بالکل، یہ سارا کنٹرول اسی ہک سے ممکن ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کی پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اکثر ٹول کے چلنے کے ساتھ ہی مطلب کنکرنٹلی کال ہو جاتا ہے۔ ساتھی کال ہونے کا کیا مطلب؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ٹول استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو ٹول کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ جاننے کے لیے کہ اسے کال کیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی فوری اطلاع مل جاتی ہے۔ جی، پھر جب ٹول اپنا کام مکمل کر کے نتیجہ رزلٹ واپس کرتا ہے تو آن ٹو لینڈ کال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا ٹول استعمال ہوا، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ٹول اینڈ ہمیں ٹول کے استعمال کا نتیجہ دیتا ہے۔ یہ معلومات اکثر ایجنٹ کے اگلے قدم کی بنیاد بنتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نتیجے کی بنیاد پر ایجنٹ دوبارہ LLM سے مشورہ کرے، یعنی ایک اور آن LLM سٹارٹ، یا پھر اپنا کام مکمل سمجھے اور آن اینڈ کال ہو جائے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ٹول ناکام ہو جائے تو آن ٹو لینڈ پھر بھی کال ہوگا، لیکن اس میں ناکامی کی معلومات ہوں گی۔ یہ خرابیوں کی تشخیص میں بہت مدد کرتا ہے۔ ایک اور یہ کارکردگی اور وسائل کے استعمال کو مانیٹر کرنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر مان لے ایک ایجنٹ اپنا کام ختم کر کے کنٹرول دوسرے ایجنٹ کو دے رہا ہو، خاص طور پر اگر کئی ایجنٹس مل کر کام کر رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، ملٹی ایجنٹ سسٹمز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے لیے آن ہینڈ آف موجود ہے۔ آن ہینڈ آف، جی۔ یہ تب کال ہوتا ہے جب کنٹرول ایک ایجنٹ سے دوسرے ایجنٹ کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ ملٹی ایجنٹ سسٹمز کے بہاؤ یعنی فلو کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کی ذمہ داری کیسے ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہی ہے۔ تو رن ہکس ہمیں واقعی ایک اونچائی سے پورے عمل کا نظارہ فراہم کرتا ہے۔ کون سا ایجنٹ کب آیا، کب گیا، LLM سے کیا بات ہوئی، کون سے ٹولز استعمال ہوئے، اور کنٹرول کب کس کو ملا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میری دلچسپی صرف ایک مخصوص ایجنٹ میں ہو، مثلاً کوئی ایجنٹ ایکس ہے جو ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، اور میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ LLM سے کیسے بات کرتا ہے یا کون سے تجزیاتی ٹولز استعمال کرتا ہے، تو کیا مجھے رن ہکس کے ذریعے آنے والی تمام معلومات کو آپ کہیں چھاننا پڑے گا، فلٹر کرنا پڑے گا؟ نہیں، اسی مسئلے کے حل کے لیے ایجنٹ ہکس موجود ہیں۔ اچھا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کسی ایک مخصوص ایجنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف ایجنٹ ایکس کی سرگرمیوں میں دلچسپی ہے تو آپ ایجنٹ ہکس استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی ملتا جلتا ہے۔ ایک بیس کلاس ہے ایجنٹ ہکس بیس، جسے آپ اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہیں۔ ایجنٹ ہکس بیس۔ جی، فرق یہ ہے کہ آپ اس کسٹم ہک کلاس کو براہ راست اس مخصوص ایجنٹ کی ہکس پراپرٹی پر سیٹ کرتے ہیں جس کی آپ نگرانی کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، اچھا، تو یہ ہکس اس ایجنٹ کے ساتھ آپ کہیں منسلک ہو جاتے ہیں؟ بالکل، وہ اسی ایجنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیا اس کے میتھڈز بھی رن ہکس جیسی ہیں، نام وغیرہ؟ نام اور بنیادی کام کافی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار صرف وہ ایجنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہے۔ مثال کے طور پر ایجنٹ ہکس میں آن سٹارٹ میتھڈ ہے۔ جی۔ یہ تب کال ہوتا ہے جب صرف یہ مخصوص ایجنٹ اپنا کام شروع کرتا ہے یا جب کنٹرول اس ایجنٹ کو ملتا ہے۔ اچھا۔ یہ کسی بھی ایک ٹاسک کے لیے صرف ایک بار ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جیسے موسم پوچھا تو ویدر ایجنٹ کا فائل ہونا آن سٹارٹ ہے۔ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ ایجنٹ نے کنٹرول لے لیا ہے، اب وہ کام اس کی ذمہ داری ہے۔ بڑے سسٹمز میں جہاں کئی ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ جاننا اہم ہے کہ کب کون سا ایجنٹ ایکٹیو ہوا۔ یہ لاگنگ اور ٹریسنگ کے لیے وہ ایک نقطۂ آغاز دیتا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ رن ہکس کے آن ایجنٹ سٹارٹ سے مختلف ہے، جو رن میں موجود کسی بھی ایجنٹ کے شروع ہونے پر کال ہوتا ہے۔ ایجنٹ ہکس کا آن سٹارٹ بہت زیادہ فوکسڈ ہے۔ تو یہ اس ایجنٹ کا ذاتی سٹارٹ سگنل ہے۔ اسی طرح آن اینڈ بھی صرف اسی ایجنٹ کا ختم ہونے پر کال ہوگا؟ بالکل، جب وہ مخصوص ایجنٹ اپنا حتمی آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ یہ کام کی تکمیل کا سگنل ہے۔ مثال کے طور پر ویدر ایجنٹ نے موسم کی رپورٹ دی اور بس کام ختم، آن اینڈ۔ بالکل، آن اینڈ ایک واضح اختتامی نشان ہے۔ اس ہک کے فعال ہونے پر نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کام ختم ہوا، بلکہ اکثر اس کے ساتھ حتمی نتیجہ یعنی آؤٹ پٹ بھی منسلک ہوتا ہے، جسے ہم لاگ کر سکتے ہیں یا آگے استعمال کر سکتے ہیں۔ آن سٹارٹ اور آن اینڈ مل کر وہ ایجنٹ کے ایک مکمل ایکشن سائیکل کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آن ایل ایل ایم سٹارٹ اور آن ایل ایل ایم اینڈ صرف تب کال ہوں گے جب یہ مخصوص ایجنٹ ایل ایل ایم سے بات چیت کرے گا۔ زبردست۔ آپ کو باقی ایجنٹس کی ایل ایل ایم کال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات آن ٹول سٹارٹ اور آن ٹول اینڈ پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ صرف اس ایجنٹ کے ٹول استعمال کرنے پر فعال ہوں گے۔ یہ تو بہت کارآمد لگتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی ایک ایجنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہوں یا اس میں کسی مسئلے کی تشخیص کر رہے ہوں، آپ کو غیر ضروری معلومات کا شور نہیں ملے گا۔ جی بالکل۔ اچھا، فرض کریں ایک ایجنٹ ایک سمارٹ ہاؤس ہے، تو یہ ہکس اس گھر میں لگے مختلف سینسرز کی طرح ہیں۔ جیسے مین گیٹ کا سینسر بتائے گا کہ کوئی داخل ہوا، یہ ہو گیا آن سٹارٹ۔ کچن میں کوئی آلہ استعمال ہوا تو وہ آن ٹول سٹارٹ کا سگنل ہو گیا۔ اسٹڈی میں کوئی گہری سوچ بچار چل رہی ہے یا کسی ماہر جیسے ایل ایل ایم سے مشورہ ہو رہا ہے تو وہ آن ایل ایل ایم سٹارٹ ہے۔ اور جب کوئی گھر سے نکلا تو وہ آن اینڈ کا سگنل ہے۔ جی، یہ مثال بہت اچھی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایجنٹ ہکس میں آن ہینڈ آف کا کیا کردار ہے؟ یہ رن ہکس والے سے کیسے مختلف ہوگا؟ ایجنٹ ہکس کا آن ہینڈ آف تھوڑا مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ یہ تب کال ہوتا ہے جب کنٹرول اس مخصوص ایجنٹ کو منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب کنٹرول اس کے پاس آ رہا ہو۔ جی، اس کے پیرامیٹرز میں ایجنٹ یعنی یہ ایجنٹ جسے کنٹرول مل رہا ہے، اور سورس یعنی وہ ایجنٹ جو کنٹرول دے رہا ہے، تو یہ وصول کنندہ کے نقطہ نظر سے ہینڈ آف کو دیکھتا ہے۔ جبکہ رن ہکس کا آن ہینڈ آف پورے سسٹم کے نقطہ نظر سے تھا، جس میں دینے والا فرام ایجنٹ اور لینے والا ٹو ایجنٹ دونوں کا ذکر تھا۔ یہ فرق اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رن ہکس پورے آرکیسٹرا کو سن رہا ہے، جبکہ ایجنٹ ہکس کسی ایک ساجندے کے مائکروفون کو سن رہا ہے۔ ہاں، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ اگر میں تھیٹر کی مثال استعمال کروں جو میں نے پہلے سوچی تھی، تو رن ہکس ڈائریکٹر کی طرح ہیں جو پورے سٹیج پر نظر رکھے ہوئے ہیں، بالکل۔ جبکہ ایجنٹ ہکس ایک سپاٹ لائٹ آپریٹر کی طرح ہے جو صرف مرکزی کردار پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ رن ہکس آپ کو سسٹم کی مجموعی صحت، کارکردگی اور بہاؤ کی نگرانی کے لیے ایک وسیع تصویر فراہم کرتا ہے۔ یہ اوور آل لاگنگ، مانیٹرنگ، ڈیش بورڈز بنانے یا پورے عمل میں رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایجنٹ ہکس آپ کو کسی ایک ایجنٹ کے اندر گہرائی میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ کسی خاص ایجنٹ کی منطق کو ڈی بگ کرنے، اس کے وسائل کے استعمال کو بہتر بنانے یا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ مخصوص حالات میں کیسا برتاؤ کرتا ہے، انتہائی مفید ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کسٹمر سروس ایجنٹ ہے۔ آپ ایجنٹ ہکس استعمال کر کے صرف اسی ایجنٹ کی ایل ایل ایم بات چیت کا تجزیہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے جوابات کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو استعمال کا معاملہ یعنی یوز کیس طے کرے گا کہ کون سا ہک زیادہ مناسب ہے۔ کیا ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ ممکن ہے۔ آپ ایک ہی رن میں رن ہکس بھی استعمال کر سکتے ہیں جو مجموعی نگرانی کر رہا ہو، اچھا، اور ساتھ ہی کسی ایک یا زیادہ مخصوص ایجنٹس پر ایجنٹ ہکس بھی لگا سکتے ہیں جن کی آپ زیادہ گہرائی میں نگرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے الگ کام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لچک، یہ فلیکسیبلٹی تو بہت طاقتور ہے۔ اچھا، ایک عام الجھن جو ہو سکتی ہے وہ ہے آن سٹارٹ اور آن لم سٹارٹ کا فرق۔ بنیادی فرق یہی ہے، جیسا کہ نوٹس میں بھی زور دیا گیا ہے، ایک ایجنٹ اپنی کسی خاص ذمہ داری کے دوران صرف ایک بار شروع ہوتا ہے۔ آن سٹارٹ، ہاں، آن سٹارٹ کام پر حاضری،